تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 122 اور 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ نہ تمہاری تمنائیں جنت پہ جانے کے لیے کافی ہیں، نہ اہل کتاب کی آرزوئیں۔ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ ان آیات میں اول تو ان حضرات کے لیے جو اہل ایمان ہیں اور اعمال صالحہ میں مشغول رہتے ہیں، ایسے باغوں میں داخلے کی خوشخبری دی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو بالکل سچا پکا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے۔ جب اللہ نے وعدہ فرما لیا تو اب ایمان اور اعمال صالحہ کو اپنانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا بندوں کا سب سے بڑا اور اہم فریضہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ نے کہا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی داخل نہ ہوگا، اور قریش نے کہا کہ ہم موت کے بعد اٹھائے ہی نہ جائیں گے تاکہ کوئی عذاب کی صورت سامنے آئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جس میں قریش کو خطاب کیا کہ تم خود ہی سارے فیصلے کر رہے ہو، تمہارا عجیب حال ہے، شرک بھی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں میں لگے رہو، اور جب موت کے بعد کا مواخذے کا ذکر آئے تو یوں کہہ کر مطمئن ہو جاؤ کہ ہمیں تو موت کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، نہ جزا، نہ سزا، نہ ثواب، نہ عطاب۔ یہ جو تمہارا خیال ہے محض ایک جھوٹی آرزو ہے۔ اسی طرح سے اہل کتاب یہود و نصارہ کا یہ کہنا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، یہ ایک اپنا خود ساختہ خیال ہے، محض ایک آرزو ہے جو خود سے تجویز کر لی ہے۔ آرزو سے کچھ نہیں ہوتا، نجات کا مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ پھر فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، یعنی جو شخص کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان الفاظ میں یہ بتایا کہ قانونی اعتبار سے ہر برائی پر مواخذہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔